بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے اعتکاف سے متعلق کچھ اہم باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سال کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس میں مساجد میں مسجد کا عملہ نماز پڑھ رہا ہے، اعتکاف کے سلسلے میں بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسجد کا عملہ ہی اعتکاف میں بیٹھے تو بہتر ہے، ورنہ ہمیشہ جن کے بیٹھنے کا معمول ہے مساجد میں اعتکاف کا، ان میں سے دو ایک ساتھی مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف کو ناغہ نہیں فرمایا، کبھی آپ نے اعتکاف والی عبادت چھوڑی نہیں، پابندی سے ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو اعتکاف سنت مؤکدہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس پر تاکید ہے۔ جیسے ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے پر یہ اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اس میں علی الکفایہ لگتا ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ تمام مسلمانوں پر سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اگر محلے میں موجود تمام مسلمانوں کی طرف سے 2-1 ساتھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں تو سارے محلے کے مسلمانوں کی طرف سے کافی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہیں کسی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے رمضان کے آخری عشرے میں، تو محلے میں جتنے مسلمان ہیں سب پر اس کا وبال آئے گا، اس صورت میں جبکہ مسجد میں کوئی اعتکاف کو نہ بیٹھے۔ اور اگر ایک آدھ بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ یہ نماز جنازہ کی طرح، مثلا ظہر کی نماز میں نماز جنازہ آیا، نماز جنازہ لایا گیا۔ اب فرض نماز میں، ظہر کی فرض نماز میں 100 آدمی شریک تھے، اب نماز مکمل ہوئی، جنازے کی نماز سے پہلے 50 آدمی نکل گئے، ان کو اپنے اپنے کاموں میں جانا تھا، وہ چلے گئے، اور 50 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی، تو یہ جو گئے ان پر کوئی پکڑ نہیں، اس لیے کہ یہ نماز جنازہ پڑھنا ان پر لازم نہیں تھا۔ چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ 50 چلے گئے، 50 نے پڑھ لی تو کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے، پڑھنے والوں کو اجر ملے گا، نہیں پڑھنے والوں کو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے، جنازہ رکھا رہ گیا، سب چلے گئے، تو وبال سب پر آئے گا۔ اسی طریقے پر یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ہر مسجد میں 2-1 ساتھی بیٹھ جائے، پورے محلے کے مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف گویا یہ عبادت ایسی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتاتا ہے کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر میں آپ کا ہونے کے لیے آ گیا ہوں، سب سے کٹ جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کے یکسو ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتے ہوئے مچھلی جو سکون محسوس کرتی ہے، مومن بندہ اللہ کے گھر میں وہ سکون پاتا ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتا۔ اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں، وہ پنجرے میں ہونے کے باوجود اڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بے چین ہے۔ تو مسجد میں جن کا دل نہیں لگتا ان کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ پنجرے میں رہنے والے پرندے کی طرح۔ اب آپ
سوچئے کہ ایک اللہ کا بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے لا کر کے اپنے آپ کو وہاں بٹھا لیا، پابند بنا لیا، تو یہ اللہ کا کتنا مقبول بندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے گھر میں لگنے والا دل عطا کیا، اس کا سونا کھانا اٹھنا بیٹھنا عبادت سب اللہ کے گھر میں۔ تو ایسے دل کا مل جانا جو دل اللہ کے گھر میں لگا رہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ گویا اللہ کا مہمان ہے۔ جب وہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں رہنے والا اللہ کا مہمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے سلسلے میں، هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد میں بیٹھ جائے گا تو مسجد کے باہر رہتے ہوئے بہت سارے خیر کے کام کیے جا سکتے تھے جو مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے کو باہر کی جانے والی ان تمام عبادتوں کا اجر وہاں بیٹھنے کے باوجود ملتا رہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ ظاہر سی بات ہے 2 حج کا ثواب مل جانا، 2 عمروں کا ثواب مل جانا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرنے سے اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا آڑ بنا دیتے ہیں۔ ہر خندق زمین و آسمان سے وسیع ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم اس سے بہت دور ہو جائے گی۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ ہر مومن بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع اسے ملے اور بیٹھنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اس سال تو خیر مجبوری ہے، اس میں تو اجازت نہیں ہے، 1 ہی 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن زندگی میں اس عبادت کے انجام دینے کی خواہش ہونی چاہیے کہ جب موقع ملے گا ہم اس عبادت کو انجام دیں گے۔ البتہ خواتین کے لیے بڑا موقع اور اس سال تو بہت زیادہ موقع، جتنا موقع مردوں کے لیے کٹا ہے وہ سارا حصہ خواتین کے حق میں آ گیا ہے۔ مثلا خواتین اعتکاف اپنے گھروں میں کرتی ہیں، ان کے لیے مسجد کا اعتکاف نہیں گھر کا اعتکاف ہے۔ گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں یا کوئی جگہ خاص کر کے وہاں بیٹھ جائیں 10 دنوں کے اعتکاف کی نیت سے اور بلا ضرورت وہاں سے نہ اٹھیں، وہیں آرام کریں، وہیں کھانا کریں اور وہیں عبادت کریں، وہیں رہ کر کے اپنے سارے کام انجام دیں۔ ہاں جس کام کے لیے اٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اٹھے وضو کرنا ہے اور ضرورت سے جانا ہے اٹھیں گی اور جہاں وہ کام ختم ہوگا آ کے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ خواتین چونکہ اس سال مردوں کے لیے مساجد میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، ہم نے دیکھا مساجد معتکفین سے بھری پڑی رہتی ہیں۔ ہر مسجد میں 12 15 20 25 کہیں کہیں 40 50 لوگ بیٹھتے ہیں اور کہیں کوئی اللہ والے بیٹھتے ہیں تو ان کے مریدین ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، 400-500 کا مجمع ہو جاتا ہے۔ اس سال مجبوری ہے تو ان مردوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کی تلافی کیسے ہو؟ تو اس کی تلافی یوں ہو سکتی ہے کہ ہر گھر میں 2-3 عورتیں اگر خواتین ہیں وہاں گھر میں اور 2-3-4 اعتکاف میں بیٹھ جا سکتی ہیں، اور ان 2-3-4 کے بیٹھنے سے گھر کے کام و کاج میں فرق نہیں آتا ہے۔
تو یہ موقع ہے کہ اس موقع پر گھروں میں 2 3 4 خواتین بیٹھیں اعتکاف میں، تاکہ مردوں کی تعداد کی تلافی خواتین اپنے گھروں میں بیٹھنے کے ذریعے پوری کر سکیں۔ گھر میں اگر اللہ نے کشادگی دی ہے، گھر وسیع ہے، تو ایک کمرہ اس کے لیے خاص کر لیں اور گھر کی 2 یا 3 خواتین اس کمرے میں بیٹھ جائیں، اور ایسا ہر گھر میں 2 3 خواتین بیٹھیں گی تو انشاءاللہ مسجد میں جو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی کمی ہو رہی ہے وہ کمی انشاءاللہ گھروں سے خواتین کے ذریعے پوری کرنے کی ایک کامیاب کوشش ہوگی، اور خواتین کے لیے آسان بھی ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹ کر اللہ کا بن کر وہاں بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر کے آپ اللہ سے لڑیں، آپ اللہ سے لڑیں، آپ دعاؤں میں اللہ سے بولیں کہ آپ ہماری سنتے کیوں نہیں ہیں، آپ ہماری مانتے کیوں نہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے آپ ایک ہی تو خدا ہیں، آپ ہماری یہ بات مانیں، آپ ہمارا یہ کام کریں۔ ہاں اگر اس کام کے کرنے میں ہماری ذات کے لیے کوئی نقصان ہے یا آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے تو یقیناً ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کام کے ہونے میں ہمارے لیے خیر ہے تو آپ اسباب وسائل پیدا فرمائیں، یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اعتکاف جیسی اہم ترین عبادت کو انجام دینے کی خواہش مردوں کے دلوں میں بھی ہونی چاہیے، خواتین کے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ 2-1 دن میں اس کا وقت شروع ہو رہا ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جن جن بندوں نے ارادہ کیا ہے اللہ ان کے بیٹھنے میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن خواتین نے ارادہ کیا ہے اللہ ان کے گھروں میں سہولتیں پیدا فرمائے، اور پوری دنیا کے معتکفین کے اعتکاف کو اللہ قبول فرما کر اسے ذریعہ بنا کر دنیا میں پھیلی اس وبا کو ختم کرنے، امن چین کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔